الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 28۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، واللہ امرنا بہا اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے، پیچھے جو تذکرہ چلا آ رہا تھا وہ لباس کا چلا آ رہا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا عجیب و غریب کام یہ ہوتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ مرد دن کو کر لیتے اور وہ ایک جنگیا سا بس شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے آگے کوئی چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیا یا کوئی اسی طرح کی کوئی چیز۔ عورتیں بھی ایسا ہی کرتی اور عورتیں رات کو کرتی، اور یہ بہت ویسے ننگا ہونا بہت بری بات ہے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف۔ ہاں صرف قریشی جو تھے وہ لباس پہن کر سکتے تھے طواف کعبہ، باقی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یا کوئی دوسرا اگر کپڑے پہن کر کرنا چاہتا تو وہ کسی قریشی سے لباس ادھارا لے کر وہ کرتا، اپنے کپڑوں میں وہ نہیں کر سکتا تھا۔ یا پھر ایک اور صورت بھی تھی کہ کپڑے بالکل نئے ہوں، ان ٹچ کپڑے، اور جو ہی اس نے طواف کیا وہ کپڑے پھینک دے۔ یہ ایک بڑی عجیب رسم تھی۔ جب انہیں کہا گیا کہ یہ تو بہت غلط کام ہے، یہ تو فحاشی والا کام ہے جو تم کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ دیکھیں ایک غلط کام کرنا اور بات ہے، لیکن غلط کام کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ ایک غلط کام ہے، ایک چوری ہے، دوسرا سینہ زوری ہے۔ تو جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، انہیں اللہ نے حکم دیا ہے اسی لیے وہ کرتے تھے نا، ایسے تو نہیں کرتے۔ جیسے آج بھی بہت سے کام ہیں، ہم میں جب کہا جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ ایسے کرتے آ رہے ہیں، تم نئے ہو۔
اگر کوئی لوگ غلط کرتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو گیا ہے. اگر میں بھی کوئی غلط کام کرتا ہوں تو وہ غلط ہے، اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان غلط کر سکتا ہے. اور آج تو زمانہ بڑا بدل گیا ہے. کرتے بھی غلط ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں لوگ کام، پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہی صحیح ہیں. اور پھر جو ان کے طریقے پر نہ چلے انہیں غلط کہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول تک یہ بات چلی جائے گی. ایک کام اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، میں وہ کام کرتا ہوں اور کہتا ہوں جو نہیں کرتے وہ غلط ہیں، تو بات کہاں تک جائے گی؟ تو بہرحال یہ انسان کا وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ کوئی کام خود کرتا ہے تو اس پر اتنا زور دیتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ دلیلیں تلاش کرتا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے فرمایا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالی ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. ایسا کوئی کام دیکھیں اسلام نے کتنی پابندی لگائی ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، اسے نہ کوشش کریں اسے دوسرے مردوں کے سامنے بھی نہ کھلا جائے، یہ حصہ ننگا نہ ہو. یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کچھے پہن لیتے ہیں اور یہ نکریں پہن لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. نکر کم از کم گھٹنوں تک ہو، اور ناف کے پر ہم عموماً قمیض اتارتے ہیں تو ناف کے نیچے تک جو ہے وہ حصہ نظر آتا ہے. یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورت کا تو سارا جسم ہی جو ہے وہ ستر ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مردوں نے جسم کا زیادہ حصہ ڈھانپا ہوتا ہے، عورتوں کا زیادہ حصہ ننگا ہوتا ہے. مردوں کے گلے تک بٹن بند ہوتے ہیں اور عورتیں کھلے گلے، خاف بازو اور ٹائٹس پاجامے. عجیب ہی تماشا لگا ہوا ہے. اور اگر کسی کو کہو تو ان کے پاس جواز چھوڑو جی یہ مولوی ایسے ہی کہتے ہیں. ارے بھائی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. اگر مولوی کی بات ہے تو دیوار پر مارو. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے وہ کوئی بھی کرے وہ سر آنکھوں پر، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کر کون رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا حکم ہے، کس کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا. یہاں سے بات ایک اور بھی سمجھ آ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اپنا گھر کی توفیق دے. وہاں لوگ جاتے ہیں اور سیلفیاں بناتے رہتے ہیں. وہاں تو حکم پتہ کیا ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے کیا طواف ہو رہا ہے. یہ سخت بے ادبی ہے اللہ کے گھر کی.
حکم یہ ہے کہ جب تم طواف کرو تو پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھو بھی نہ، پھر مگن ہو کے اللہ کے عشق میں ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر طواف کرو، پھر اس سے وہاں گئے ہو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ سیلفیوں میں اور تصویریں بنانے میں بس وقت ضائع کر دیا، بس سیر سپاٹا کرنے لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آج بھی خانہ کعبہ میں ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ایسے کام ہیں جو شریعت کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتے اور لوگ وہاں جا کے کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جا کر لوگ باز نہیں آتے۔ اس گھر کا ایک خاص ادب و احترام ہے، اور زمین پر وہ ٹکڑا ہے زمین کا جس پر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے، وہ انوارات باری تعالیٰ ہمہ وقت اس جگہ پہ آ رہے ہیں۔ وہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو وہاں جانا نصیب کرے، اگر آپ جائیں تو پورے ادب و احترام کے ساتھ وہاں رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے لوگ ننگا طواف کرتے تھے، اور ایک اور بہت بری رسم تھی، جب عورت کے درد زا شروع ہوتے تو وہ طواف کر دیتی، اور بعض لوگوں کے بچے بھی مطاف میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران وہ بچوں کی پیدائش ہوتی، کیونکہ رسم تھی کہ آخری دنوں میں وہاں طواف کرنا ہے۔ پھر ظاہر جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر غلاظت اور وہ گندا خون اور ساری علائشیں جو ہیں وہ اس کے تقدس کو پامال کریں گی۔ تو یہ سب غلط رسمیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ان کو کہہ دو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ نے تو ایسی فحاشی کا حکم نہیں دیا، اللہ ہرگز ایسا حکم نہیں دیتے۔ اللہ کیسے ایسا حکم دے سکتے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور پھر بڑی عجیب بات ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو وہ خود کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پھر جواز تلاش کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ بھئی ایک تو تم وہ کام وہ کر رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، دوسرا پھر جواز بھی تلاش کر کے اور اللہ کے رسول کے طرف منسوب کرتے ہو، پھر بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، پھر اس کو صحیح کی توفیق کب ہوگی؟ دین بڑا سیدھا سادہ ہے، جو باتیں عمل کرنے والی ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جن باتوں کی ضرورت نہیں ان میں ہم بس لگے ہوتے ہیں۔ آج دین میں پھر بہت زیادہ، عربوں میں بھی وہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن انہوں دین ابراہیمی کی ایک چیز بھی انہوں نے نہیں رہنے دی۔ شرک و بدعت سے لے کر طواف کعبہ تک سب کچھ انہوں نے بدل دیا اور اپنی مرضی سے بنا لیا۔ آج یہی چیز مسلمانوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اپنی مرضیاں دین میں شامل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں دین سمجھ رہے ہیں۔ شاید ایسا ہی ہونا ہے
پھر قیامت بھی تو آنی ہے، لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، قیامت بھی آنی ہے۔ لیکن بندہ خود مکلف ہے، جب تک زندگی ہے کوشش کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق یہ زندگی گزر جائے۔ آگے پتہ نہیں وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک آنے والا ہے۔ جو وقت ملا ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔